اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وہو اصدق الصادقین لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ایک مرتبہ صلوات دے آپ. جو سوالات مجھ سے کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ میں صرف ان سوالوں کا جواب دوں گا جس کا تعلق اتحاد بین المسلمین سے ہے. یعنی جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں یا پھیلائی جا رہی ہیں ان لوگوں کی طرف سے جو مسلمانوں کو متحد نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، میں صرف ان سوالوں کا جواب دوں گا. باقی سوالات یہاں مجھ سے بہتر اسکالرز اور علماء موجود ہیں، ان سے کر لیے جائیں. ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ اللہ. آج محرم الحرام سن 30 ہجری کی 4 تاریخ گزر چکی، 4تھی تاریخ گزر چکی. موضوع آپ کو معلوم ہے کہ اسلام ایک نام نہاد مذہب ہے یا ایک مشن ہے. اسلام is a religion or a mission. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسانوں کے بنائے ہوئے مختلف نظام، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے سوشلزم ہو، چاہے نیشنلزم ہو، چاہے ڈیموکریسی ہو، یہ سب رد عمل میں بنے ہیں، ہیجانی کیفیت بنے ہیں، انتقامی جذبات کے ساتھ بنے ہیں. اس لیے ان میں بیلنس و توازن کا فقدان ہے. اگر ایک طرف سے ظلم کو مٹایا گیا ہے تو دوسری طرف سے ظلم کو پروان چڑھایا گیا ہے. اس لیے اسلام کوئی ازم نہیں ہے. اسلام تو اس اللہ کا بنایا ہوا دین ہے کہ جس کے جذبات ہیں ہی نہیں. اللہ میں جذبات نہیں ہوتے ہیں، اس بات کا آپ خیال رکھیں. 2 صفتیں انسانوں کی ایسی ہیں جو اللہ میں نہیں ہیں. ایک سینٹیمنٹس، ایموشنز، یہ اللہ میں نہیں ہیں. دوسرے عقل اللہ میں نہیں ہے. اب اس کو کہیں آپ میری بے عقلی نہ سمجھنے لگیے گا. بھائی عقل اللہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کا کام یہ ہے کہ عقل کے ذریعے سے انسان وہ بات معلوم کرتا ہے جو اس کو معلوم نہیں ہوتی. تو جب اس کو ہر بات پہلے ہی سے معلوم ہے تو اس کو عقل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جو شے ہمارے لیے کمال ہے وہ اس کے لیے نقص ہو جائے گا، وہ اس کے لیے کمی ہو جائے گی. وہ حکیم ہے، حکمت ہے اس میں. عقل اس کے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ عقل اس کے لیے نقص اور کمی. تو ازمز، اسلام کوئی ازم نہیں ہے جیسے کمیونزم ہے، سوشلزم ہے اور درجنوں ازمز ہیں. اسی طرح سے اسلام مذہب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سب سے آتھنٹک کتاب ہے قرآن مجید. اگر اسلام مذہب ہوتا تو قرآن نے کہیں کہا ہوتا کہ ہم نے اسلام کو تمہارا مذہب بنایا ہے ہی نہیں قرآن میں. لفظ مذہب قرآن میں آیا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ مین میڈ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اللہ کا بنایا ہوا ہے صرف دین.
جو ایک مشن ہے، جو ایک ٹارگٹ ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا کارل مارکس نے کہ مذہب افیم ہے، تو اس نے غلط نہیں کہا، مذہب تو افیم ہے واقعی، دین افیم نہیں ہے۔ مذہب افیم ہے، ایک نشہ ہے، اور دین متکبرین کا نشہ اڑا دینے والے مشن کا نام ہے۔ دین تو نشہ اڑا دیتا ہے، دوسروں کا نشہ ہرن کر دیتا ہے، تو دین ایک مشن ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میری دو ہی دلی تمنائیں ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں کسی بھی صورت سے ایجوکیشنل اویئرنیس آ جائے، ان سے جہالت دور ہو جائے، اس سے بری کوئی بلا نہیں ہے۔ دوسرے، وہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں، دوسرے مسلمانوں میں انٹرنیشنل پیمانے پر بین الاقوامی اسکیل کے اوپر اتحاد پیدا ہو جائے، وحدت پیدا ہو جائے۔ تو میرے سنی بھائی جو میری بات سن رہے ہیں، وہ میرے ٹارگٹ کو سامنے رکھے کہ میں ملانے کے لیے آیا ہوں، لڑانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں جو مر رہے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جو زندہ ہیں ان کو مارنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو میری بھی جو مجلسیں ہیں وہ ایک معبود جانتا ہے کہ وہ ایک مشن کے تحت ہیں جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ لوگ کہ جن کی روٹی روزی جڑی ہوئی اسی بات سے ہے کہ مسلمان آپس میں ملنے نہ پائیں، وہ اگر پبلک کو صحیح بات بتائیں گے تو لوگ ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے۔ اس لیے یہ فسادی لوگ ایک دوسرے پر اتہامات لگاتے ہیں، فالس ایلیگیشنز، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ کے یہاں میں ہوں تو مجھے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا، آپ ہیں تو آپ کے بھی جواب دہ ہونا پڑے گا۔ بہتان لگانا، اتہام لگانا اسلام میں گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ میں انہی سوالوں کا جواب دوں گا، وہ بھی میری جیب بھرتی جا رہی ہے، اب میں کہاں تک جہاں تک میرے امکان میں ہے، لیکن پالیسی یہی ہے کہ ہر سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا، اس کے لیے تو 2500 مجلسیں چاہیے۔ تو جو اس چیز سے متعلق سوالات ہیں بس میں اس کو ڈیل کروں گا، باقی یہاں مجھ سے بہتر علماء موجود ہیں، کوئی کمی تھوڑی ہے کراچی میں علماء کی، 1000 درجے بہتر مجھ سے علماء اور اسکالرز یہاں موجود ہیں، آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، پہلے تو یہ کہا گیا کہ ہم اللہ میں شریک قرار دیتے ہیں، اب جب وہاں پر دیکھا کہ معاملہ نہیں بن رہا ہے تو ان فسادی لوگوں نے، عام مسلمانوں نے نہیں، ان کا دامن پاک ہے، یہ کہنا شروع کیا کہ شیعہ حضرات کبھی یہ کہا کہ علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں، ہم کیسے رسول سے علی کو آگے بڑھا سکتے ہیں؟ نہج البلاغہ ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، مولا کا کلام، اس میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد۔ کیا ہم اندھے ہیں؟ کیا ہم نے مولا کے قول خود جو ان کی بات ہے ہم نے نہج البلاغہ میں نہیں پڑھی کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں؟ اب یہ دوسری بات ہے کہ جیسے رسول اپنے کو اللہ کا عبد کہتے ہیں، اس لیے کہ دین میں منزلتیں لینے کے لیے عبدیت کا اقرار کرنا ہی پڑتا ہے۔ اور سمجھیں آپ نے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر جگہ علی کو رسول، ہم آگے رسول سے علی کو ہرگز نہیں بڑھاتے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اتنے بڑے مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں، ہاں بس ایک جگہ ہم ضرور علی کو رسول سے آگے بڑھا دیتے ہیں، ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں ہم علی کو رسول سے ضرور آگے بڑھا دیتے ہیں، اور وہ ہے میدان جنگ۔
حفاظت پیغمبر کے لیے ہم علی کو آگے بڑھا دیتے ہیں، علی خود اپنے کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہم تو اپنی منزل جانتے ہیں، ہم رسول کا جانشین مانتے ہیں علی کو۔ اب رسول اپنے کاندھے پر خود علی کو سوار کر لیں تو ہم کیا کریں بھائی؟ رسول میدان غدیر میں علی کو اپنے ہاتھوں پر خود بلند کر لیں تو ہم کیا کریں بھائی؟ تو بس جتنا رسول نے کہا ہے، جتنا رسول نے کیا ہے، اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ آپ اس بات سے قائل ہیں۔ بھائی ہمارے یہ ایک عجب مسئلہ ہے بھائی کہ ہم کو اپنا عقیدہ معلوم ہی نہیں، انہی کو معلوم ہے سب۔ یہ عجب مسئلہ ہے بھائی، یہ کیسی بات ہے؟ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا، سارے عقیدے وہی جانتے ہیں کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے، تمہارا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا صرف ایک عقیدہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ وہی جو فسادی لوگ ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، باقی کوئی نہیں۔ آپ نبوت میں علی کو شریک قرار دیتے ہیں، جب دیکھا اللہ میں شرکت نہیں چل پا رہی تو کہتے ہو نبی میں لے آؤ۔ باتیں تو بہت سی ہیں لیکن میں کبھی کسی کا دل آزاری نہیں کرتا، ہم کو اجازت نہیں ہے، پھر مشن ہی ختم ہو جائے گا۔ کہیں ہم کو جو کچھ کہنا ہے۔ ہم علی کو شریک رسالت ہرگز قرار نہیں دیتے، مگر علی کو شریک کار رسالت ضرور قرار دیتے ہیں۔ کار رسالت میں علی کو ضرور شریک قرار دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جا رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ پالنے والے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اخی ہارون من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ میرے امر میں میرا شریک بنا دے ہارون کو۔ اور اللہ نے کہا تمہاری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لیں۔ تو اگر شریک رسالت موسیٰ ہارون ہو سکتے ہیں تو شریک رسالت محمد علی بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بات خلاف قرآن نہیں ہے، قرآن اس کی تائید کر رہا ہے۔ اور پھر دعوت العشیرہ جس سے کوئی شیعہ اور سنی اور دیوبندی اور بریلوی اور سلفی انکار ہی نہیں کر سکتا، اس میں رسول نے جو اور ہندو اور مسلم اور یہودی اور کرسچن سب نے اس واقعے کو ایک طرح سے لکھا ہے۔ 2-3 واقعے ایسے ہیں کہ جس کو ہر ایک نے ایک ہی طرح سے لکھا ہے۔ اس میں یہ دعوت العشیرہ کا واقعہ بھی ہے کہ پیغمبر نے کہا کون ہے جو آج میری مدد کا وعدہ کرے اور وہی میرا وزیر بنے۔ وزیر کسے کہتے ہیں؟ جو کام میں شریک ہو۔ بس بہت 20 منٹ کا میرے پاس وقت ہوتا ہے بھائی۔ ایک مسئلہ اور ہے کہ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ اپنا مکروہ کر لیتے ہیں۔ کر لیتے ہوں گے بھائی کر لیتے ہوں گے، اس میں کون سی بات ہے؟ ہماری فقہ جو بتاتی ہے، یہ فقہی مسئلہ ہے، ہماری فقہ یہ بتاتی ہے اللہ نے کہا ہے اسلام نے کہا ہے اول نماز دوسرے روزہ۔ یا اس میں آپ کو کوئی شبہ ہے؟ کوئی شک تو نہیں کسی مسلمان کو؟ جب شریعت قرار دے رہی ہے اول نماز دوسرے روزہ، تو جب رمضان آتا ہے تو ہم پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر روزہ کھولتے ہیں۔ کوئی بات نہیں کہنا چاہتا ہے اسی کہ جس سے کسی کی دل دکھے، دل دکھانا میرا شیوا نہیں ہے۔ چھوڑ رہا ہوں باتیں بہت رہ گیا۔ میں علی گڑھ میں پڑھتا تھا، میں وہاں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا۔ میرے ساتھ عربک میں ایک صاحب اور ڈاکٹریٹ کر رہے تھے، وہ اہل سنت سے تھے، بہت نفیس انسان تھے، میرے جگری دوست۔ اب وہ کلکتے میں ہیں، مدرسہ عالیہ جو وہاں کا بہت مشہور پرانا اسٹینڈرڈ مدرسہ ہے، وہاں پر وہ عربی کے مدرس ہیں، پروفیسر ہیں، بہت بڑا مدرسہ ہے وہ، مدرسہ عالیہ کلکتے کا مشہور ہے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر شمس الحق۔ میں علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا، ان کا یو پی گورنمنٹ سے کچھ کام اٹکا، کہنے لگے چلیے تو آپ کی وجہ سے میرا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا چلیے۔
اب ہم لوگ علی گڑھ سے روانہ ہوئے 1-1:30 بجے قریب، تو میں بھی روزے سے تھا اور وہ بھی روزے سے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، اس زمانے میں ڈائریکٹ ٹرین لکھنؤ نہیں آتی تھی، کانپور میں چینج کرنا پڑتی تھی گاڑی۔ تو ہم لوگ کانپور میں اتر گئے، لکھنؤ جانے والی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب وہ بھی روزے سے ہیں اور میں بھی روزے سے ہوں کہ ایک دفعہ سائرن بجا۔ اب اللہ نے جانے کہ وہ سائرن روزہ کھولنے کا تھا یا کسی ٹرین کی انجن کی آواز تھی، وہ اللہ بہتر جانے، میں نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال وہ پھلکی ہاتھ میں لیے ہوئے انتظار کر رہے تھے، جیسی آواز آئی پوں ویسی انہوں نے میں اطمینان سے بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے وضو کیا، وضو کرنے بعد میں نے پلیٹ فارم پر اتر کے نماز مغرب پڑھی۔ نماز مغرب پڑھنے کے بعد پھر میں اپنے کمپارٹمنٹ میں آ کے بیٹھ گیا اور میں نے روزہ کھولا۔ تو میں نے دیکھا کہ پھلکی کھانے میرے دوست تھے، اب بھی دوست ہیں، بہت مجھ سے محبت کرتے ہیں، واللہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے مذاق کرنے کا ان سے حق حاصل، چونکہ پھلکی کھا لی تھی انہوں نے، تو جب میں پلٹ کر آیا تو ان کا منہ پھولا ہوا تھا۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے آپ لوگ اپنا روزہ مکروہ کر لیتے ہیں، مولانا صاحب معاف کیجیے گا، معاف۔ میں نے کہا ایسے بھائی؟ کہا آپ اتنی دیر کر دیتے ہیں، پہلے روزہ کھول لیا ہوتا پھر آپ نماز پڑھتے۔ میں نے کہا دیکھیے ہمارے آپ کی دوستی اسی لیے برقرار ہے کہ ہم لوگوں نے آپس میں کبھی مذہبی بحث نہیں کی ہے، کیونکہ مذہبی بحثوں سے صرف جھگڑا ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ یاد ہے کہ مولا علی نے نہیں بات کہی ہے، مولا علی نے یہ بات فرمائی ہے، میں کہنے کا موقع نہیں، کبھی کہہ دوں گا آپ کے سامنے، مذہبی بحثوں سے سوائے جھگڑے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کہ نہیں، تو میں نے کہا دیکھیے پھر شرط یہ ہے کہ نہ آپ برا مانیں نہ میں برا مانوں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ جس کو آپ بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ کہ وہ کیا؟ میں نے کہا قرآن۔ قرآن کو آپ بھی مانتے ہیں، قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات پہلے روزہ کھول لیتے ہیں، اس کے بعد نماز مغرب پڑھتے ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے نماز مغرب پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اطمینان سے روزہ کھولتے ہیں۔ اس میں غلط تو نہیں کر رہا ہوں؟ کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو میں نے کہا یہ ہم دونوں اپنے عمل کو قرآن کے سامنے رکھ دیں، قرآن جس کی تائید کرے اسے ہم دونوں قبول کر لیں۔ بھائی وہ خود پڑھے لکھے آدمی تھے، عربی کے اسکالر تھے۔ تو میں نے کہا بتائیے کہ قرآن نے نماز مغرب کا وقت بتایا ہے کہ نہیں بتایا ہے؟ کہ ہاں بتایا ہے۔ انہوں نے آیتیں پڑھنا شروع کر دی، میں اس کی صرف ایک آیت پڑھ رہا ہوں۔ ہر جگہ قرآن مجید میں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اصیل الف صاد یہ لام، یہ نماز مغرب کا وقت ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ نے اتنی آیتیں پڑھی ہیں، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ آیتیں بتا رہی ہیں مغرب کا وقت کیا ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بھی فرمائیے کہ اصیل عربی زبان میں کس وقت کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب اصیل عربی زبان میں کہتے ہیں شام کو۔ میں نے کہا ٹھیک، شام کو کہتے ہیں، ایوننگ کو، اصیل کہتے ہیں ایوننگ کو۔ میں نے کہا اب ذرا وہ افطار صوم والی آیت تو پڑھیے۔ اب وہ چپ ہوئے، اب وہ چپ ہوئے۔ میں نے کہا اب وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہ وہ کون سی؟ میں نے کہا قرآن میں ہے نماز کا وقت بتایا گیا ہے اصیل شام ایوننگ، اور افطار صوم کو بتایا گیا ہے وقت وَثُمَّ أَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ افطار کر لو رات کو۔ تو میں نے پوچھا شام پہلے ہوتی ہے کہ رات پہلے ہوتی ہے؟ بھائی وہ شخص مخلص تھا، آپ یقین کیجئے، وہ شخص رونے لگا۔ بھائی وہ رونے لگا کہ اللہ آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، اور میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں رہوں گا سنی۔ میں نے کہا رہیے سنی، آپ کون شیعہ بنا رہے ہیں بھائی؟ کہ رہوں گا سنی لیکن روزہ کھولوں گا آپ کے وقت کے اوپر۔ کلکتے گیا مدتوں کے بعد، انہوں نے کہا میں نے جو آپ سے عہد کیا تھا میں اس پر قائم ہوں، حالانکہ لوگ مجھے بہت باتیں سناتے ہیں، لیکن جو میں نے عہد کیا تھا میں اس کے اوپر
قائم ہوں۔ بس برادران عزیز، تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسلام نہ ازم ہے اور نہ مذہب ہے، یہ دین ہے جس کا ایک ٹارگٹ ہے، اس لیے یہ ایک مشن ہے۔ مشن اس کا کیا ہے کہ جنت سے پہلے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دو۔ جنت سے پہلے اس دنیا کو جنت کا نمونہ بنا دو، کیونکہ جنت میں تو صرف متقین جائیں گے، ہے نا؟ جنت میں تو صرف پاک و پاکیزہ لوگ جائیں گے، تو یہ بیچارے ہمارے گناہگار بندے کم سے کم اسلامی نظام کے اندر آ کر اس دنیا میں بھی جنت کی ایک جھلک تو دیکھ لیں۔ یہ بھی ہمارے بندے ہیں، یہ مانے نہ مانے مگر ہمارے بندے ہیں۔ تو مشن کیا ہے؟ ساری خلق خدا سے ہر قسم کی مشکلوں کو دور کر دینا، کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنے پائے، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دینے پائے، کوئی کسی کو ستانے نہ پائے، کسی کی آنکھ میں آنسو نہ آنے پائے، کوئی بیمار بغیر دوا کے رہنے نہ پائے، کوئی طالب علم بغیر علم کے نہ رہنے پائے۔ ہر طرح کی مشکلوں کا پہلے اس دنیا میں خاتمہ ہو جائے، تاکہ دنیا دیکھے کہ اسلام کی برکتیں آخرتی میں نہیں ملیں گی، دنیا میں بھی سب کو مل رہی ہیں۔ یہ ہے اسلام کا مشن۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، میں ناقدری آپ کی نہیں کر سکتا، میری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ اگر میرا معبود مجھے حسین کے ماتم داروں کے زیر قدم جو خاک آتی ہے اس کے برابر سمجھ لے، بس میرے لیے کافی ہے۔ اس سے زیادہ میری اوقات ہی نہیں ہے، اپنی اوقات سے زیادہ کیسے مانگ سکتا ہوں؟ ان ماتمداروں کا بڑا مرتبہ ہے، ان عزاداروں کا بی بی پہ حق ہے۔ میں آپ سب کا غلام ہوں، عزاداروں کا، مولا کے ماتمداروں کا میں غلام ہوں۔ لیکن یہ مذہبی رسم، اس کو دین بنا دیجئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ مذہب میں عقیدت ہوتی ہے، دین میں بصیرت ہوتی ہے۔ بہت دبانا التماس ہے آپ سے، میں حکم دینے کی پوزیشن میں تھوڑی ہوں، استغفر اللہ۔ خادم حکم تھوڑی دیتا ہے، درخواست کرتا ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں نے آپ کے سامنے لبنان کا اور ایران کا ذکر کیا تھا۔ لبنان کے شیعہ بھی ماتم کرتے ہیں، جا کر دیکھ لیجئے، زنجیری ماتم بھی کرتے ہیں، جا کر دیکھ لیجئے قماؤں کا ماتم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ لیکن ایک وہ عالم جب کھڑا ہوا آپ سے 60-70 سال پہلے، تو اس نے وہاں کے شیعوں کی حالت دیکھی کہ یہ ماتم کرنے والے، یہ حسین پر رونے والے، یہ قمائیں لگانے والے، یہ زنجیریں لگانے والے، یہ غریب کتنے ہیں، ان کو غریب نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام غربت کو برداشت ہی نہیں کر سکتا، ابھی میں کروں گا آپ کے سامنے۔ یہ غریب ہیں، ان کے پاس تعلیم کی کمی ہے۔ وہ شخص لگ گیا اس مشن میں، تو پھر وہی لبنان کے کمزور، ناتواں، بیچارے جاہل، بیمار شیعہ کیسے بنے؟ وہ اب آپ کے سامنے ہے۔ اسرائیل
غزہ پر روز حملے کر رہا ہے، سینکڑوں بے گناہ مسلمان مارے جا رہے ہیں، پڑوس کے عرب ممالک ان کو اپنی عیاشیوں سے ہی چھٹی نہیں ہے۔ کوئی جو پلٹ کر ادھر دیکھیں، عرب لیگ کے صدر کا جو بیان آیا اس میں انہوں نے سارا الزام فلسطینیوں پر رکھ دیا کہ نہ تم یہ کرو نہ مرو۔ یہ دیکھیے آپ ذرا صورتحال، میں نے خود یہ بیان ٹی وی پر دیکھا ہوں گا۔ صرف ایک ایران ہے کہ جو فلسطینیوں کے کاز کی کھلے عام سپورٹ کر رہا ہے۔ کیوں؟ میں ایران کا ایک پیسہ میں نے نہیں کھایا ہے، نہ کھاؤں گا کبھی، نہ کھایا ہے نہ کبھی کھاؤں گا۔ ایک پیسہ میں نے نہ اپنی ذات کے لیے لیا ہے نہ اپنے مشن کے لیے لیا ہے، وہ میری اپنی پالیسی ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہوگا، میں ایک درد ہے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ فلسطینی حضرات، ان کو بھی جو کچھ پڑھایا گیا ہے تو وہ ڈکلیئرڈ شیعہ دشمن ہیں۔ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فی الحال جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ غلط سلط باتیں کہتے ہیں شیعوں کے متعلق، ان کو نہیں کہنا چاہیے ایسی باتیں، ہوگا ہمیں اس کو۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے۔ ہم کو اہل بیت سے جو اسلام ملا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ دوست کون ہے دشمن کون ہے، یہ دیکھو کہ ظالم کون ہے مظلوم کون ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ہم کو برا بھلا کہیں، نو پرابلم۔ اس وقت وہ مظلوم ہیں تو جو ان کے اپنے بھائی ہیں وہ تو خراٹے لے رہے ہیں۔ ہم جن کو اپنا مخالف سمجھتے ہیں، ہم بازاروں اور کوچوں میں ان کے کاز کی حمایت کر رہے ہیں۔ ماتم آپ بھی کرتے ہیں، ماتم وہ بھی کرتے ہیں۔ آپ عقیدت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، بہت اچھا ہے، میں اس کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا ہوں۔ آپ عقیدت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں، وہ بصیرت کے ساتھ ماتم کرتے ہیں۔ میں نے اس کیا تھا ایک مجلس میں، کربلا کے 3 ایلیمنٹس ہیں، عنصر ہیں۔ پہلے ہے مظلومیت، دوسرے ہے شجاعت، تیسرے ہے شرافت۔ انہوں نے کربلا کے تینوں عنصر پر نظر رکھی، شجاعت، مظلومیت، شرافت۔ اس لیے آپ کے یہاں ذرا سا تھوڑی سی بات مان لیجئے میری، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، آپ کی توہین کر نہیں سکتا، میری مجال نہیں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں۔ آپ کے یہاں چونکہ تھوڑا سا آپ آؤٹ آف ٹریک ہو گئے، تھوڑا سا انشاءاللہ آ جائیں گے، چونکہ آپ کے پیش نظر صرف مظلومیت رہی، اس لیے آپ کے یہاں ماتم سے صرف ماتمی پیدا ہوئے۔ ان کے یہاں مظلومیت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رہی، اس لیے ان کے یہاں فقط ماتمی پیدا نہیں ہوئے، ان کے یہاں حسینی پیدا ہوئے، جو باطل کے سامنے ڈٹ جائیں، جو اپنا سر نہ جھکائیں۔ ابھی جنوری کے نیوز ویک میں، جنوری 2009 کا جو نیوز ویک ہے امریکن میگزین، اس نے دنیا کے the most 50 powerful men of the year، سب سے مضبوط انسان پوری دنیا کے 50 کون کون ہیں؟ آپ نے پڑھا ہے جب یہ آپ سر ہلا رہے ہیں۔ ان 50 میں ہماری تعدادی کیا ہے؟ ان 50 میں ہم 3 ہیں، 3 شیعہ بھی ہیں اس میں۔ آپ کے جو جنرل ہیں اشفاق کیانی، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ انصاف کی بات ہے بھائی، بہادر آدمی ہے۔ تو جنرل اشفاق کیانی کو بھی لیا ہے اور 3 شیعوں کو بھی لیا ہے، اس میں انہوں نے 3 شیعوں میں 2 عالم ہیں، 2 عالم ہیں۔ میں عالموں کا مخالف ہوں، استغفر اللہ۔ 2 عالم ہیں، ایک آیت اللہ خامنئی، دوسرے حسن نصر اللہ۔
نیوز ویک کا جنوری 2009 کا شمارہ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، تصویریں بھی چھپی ہیں. یہ دشمن ملک کا اعتراف شجاعت ہے، وہاں سے چھپنے والا میگزین. تو جب مجلسیں اور ماتم بصیرت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو خامنئی اور نصر اللہ پیدا ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ ہم کو بھی توفیق دے گا کہ ہم ماتم کے ساتھ ساتھ، زنجیروں کے ماتم کے ساتھ ساتھ اپنے میں بصیرت بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. لبنان میں جو ہمارا عالم تھا، اس نے مولا علی کا قول کہ دیکھو تم اگر ہم سے منسوب عالم ہو تو مظلومیت کو برداشت نہ کرو. مظلوم لوگ اگر ہیں تو میدان میں اتر آؤ، کتابیں خالی نہ لکھو، مجلسیں نہ پڑھو، خالی نمازیں نہ پڑھاؤ، خالی استخارہ نہ دیکھو، میدان میں اتر آؤ. وہ شخص میدان میں اتر آیا، جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے. انہوں نے سب سے پہلے، ساری بھیا معاف کیجیے گا، کیا کہوں، ہمارے یہاں ایک بہت اہم شعبہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر. لیکن اس معروف و منکر کا دائرہ اتنا سمیٹ دیا گیا ہے کہ اس کا فائدہ ختم ہو گیا. معروف و منکر کہاں تک آ گیا ہے؟ دیکھو، داڑھی نہ مڈانا، معروف. نماز پڑھو، روزہ رکھو، بچیاں ہیں تو حجاب کریں، پورا امر بالمعروف و نہی عن المنکر انہی 2-3 چیزوں میں سمٹ. ارے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے اس کا دائرہ. چھوٹی سی بات آپ دیکھ لیجیے، صحیح تربیت جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے. تو ایران تو آپ کے پڑوس میں ہے، تقریباً سبھی لوگ یہاں زائرین ہوں گے مشہد کے، جو نہیں ہیں انشاءاللہ وہ ہو جائیں گے. مجھے پتہ نہیں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، میں تو بہت زیادہ جاتا رہتا ہوں. میں نے دیکھا ہے، اب یہاں بھی میں دیکھتا ہوں، یہی ہندوستان کا حال ہے کہ ون وے ہے، وہ ادھر سے بھی چلے آ رہے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نو ٹریفک رولز. وہاں یہ ہوتا ہے کہ تہران یا مشہد یا قم کی سڑکوں پر اتفاق سے اگر کسی ڈرائیور نے غلطی کی اور قانون کو توڑا اور لیفٹ کے بجائے رائٹ ہوا، جتنی گاڑیاں ادھر سے گزر رہی ہیں، ٹیکسیاں ہوں یا پرائیویٹ گاڑیاں، بھائی میں نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھا ہے، وہ سب ہارن بجانا شروع کر دیتی ہیں، ان سب کی لائٹیں بلنک کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ بیچارہ گھبرا جاتا ہے اور خیریت کے ساتھ واپس ہو جاتا ہے الٹا. یہ ہے نہی عن المنکر. نہی عن المنکر میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ٹریفک کے اصول کو توڑنے نہ پائے، تاکہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ ایک ڈسپلن کمیونٹی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں کس منہ سے کہوں کسی بچی سے کہ حجاب کرو؟ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں. میں کس منہ سے کہوں کہ اپنی کسی بچی سے، میری جو بچیاں یہاں ہیں کراچی میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں، بیٹیاں ہیں سب میری، میں ان سے کیسے کہوں کہ حجاب کرو؟ اگر انہوں نے پلٹ کر یہ کہہ دیا کہ ہم خدا کے بندوں سے حجاب کریں گے، ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں، پہلے آپ خدا سے حجاب کیجئے. اگر اس نے کہہ دیا کہ پہلے آپ خدا سے حجاب کیجئے، آپ نے ہمارا کون سا مسئلہ حل کیا ہے؟ آپ نے ہمارے لیے اسکولز کھلوائے ہیں؟ آپ نے ہماری غربت کو توڑنے کے لیے اور مٹانے کے لیے کچھ کام کیا ہے؟ آپ نے ہماری شادیوں کا کوئی بندوبست کیا ہے؟ جو بچیاں یتیم ہیں ان کی کفالت کا کچھ بندوبست کیا ہے؟ اگر آپ نے سب یہ کچھ کیا ہے، اپنی ڈیوٹی انجام دی ہے، تو آپ کو ہم سے ہمارا فریضہ ادا کروانے کے مطالبہ کا حق بھی حاصل ہے. اور اگر آپ نے اپنے فرائض کو انجام نہیں دیا ہے تو ہم بندوں سے حجاب بعد میں کریں گے، پہلے آپ کو خدا سے حجاب کرنا چاہیے. اسلام
غربت کو عذاب الہی قرار دیتا ہے، پاورٹی کو عذاب الہی قرار دیتا ہے۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 60 برس سے زیادہ ہو گئے، اب یہاں کی حالت تجھے نہیں پتا ہے۔ ہندوستان کو آزاد ہوئے 60 برس سے زیادہ ہو گئے۔ دنیا میں پاورٹی لائن کے نیچے جو لوگ پائے جاتے ہیں، خط افلاس کے نیچے جو لوگ پائے جاتے ہیں، ان کی تعداد ہے 60 کروڑ۔ 60 کروڑ لوگ وہ ہیں جو خط افلاس کے پاورٹی لائن کے نیچے ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی، یہ آفیشل فگرز ہیں بھیا، اور میری یہ ریکارڈنگ وہاں جا رہی ہوگی۔ آفیشل فگر گورنمنٹ آف انڈیا کے فگرز یہ ہیں کہ 60 کروڑ دنیا میں لوگ ہیں جو پاورٹی آف لائن کے نیچے ہیں، اس میں سے 30 کروڑ فقط ہندوستان میں ہیں، آدھے فقط ہندوستان میں ہیں۔ یہاں سب رئیس ہوں گے، مجھے پتہ نہیں بھائی، مجھے نہیں پتہ۔ ہم جو اس ملک سے آ رہے ہیں اس میں یہ پوزیشن ہے کہ آدھے پوری دنیا میں، آدھے فقط بھارت ماتا کی گود میں۔ 30 کروڑ جن کے رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، کھانے کے لیے دوا نہیں ہے، لباس نہیں ہے، غذا نہیں ہے۔ کیا ہندوستان میں دولت کی کوئی کمی ہے؟ 2 جہنم ایسے ہیں جو کبھی نہیں بھریں گے۔ آپ کیا نہیں ہوں گے یہ جہنم؟ آپ تو پاکستان میں ماشاءاللہ سب پاک ہے، ہم تو اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ 2 جہنم ہیں جو کبھی نہیں بھریں گے۔ ایک تو وہ اصلی جہنم جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ پوری دنیا اونڈیل دی جائے گی اس کے اندر، جب بھی وہ کہے گا حل من مزید، اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ۔ ایک تو وہ جہنم کبھی نہیں بھرے گا۔ ایک ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں، ان کا پیٹ وہ جہنم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا۔ آپ کیا نہیں ہوگا ایسا مجھے پتا ہے۔ ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں بھائی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بیوروکریٹس اور لیڈرز، خدا جانے کون سا پیٹ ہے کہ یہ جہنم بھرتا ہی نہیں، تو پبلک منی ادھر جا رہی ہے۔ نعرے بہت لگ رہے ہیں، سلوگنز بہت ہیں، لیکن میں تو خود ہی کھال ادھڑ کے رکھے دے رہا ہوں آپ کے سامنے بغیر کسی خوف کے۔ جی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ خدا نخواستہ اگر یہ بیماری آپ کے یہاں بھی ہے، ابھی ہوگا مجھے نہیں پتا ہے، اب ہوگی یا نہیں، اللہ کرے نہ ہو، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ بیماری یہاں بھی ہے، اس بیماری کی وجہ سے اللہ کے رازق ہونے پر حرف آ رہا ہے۔ ہم ایک طرف قرآن پڑھتے ہیں کہ وہ رازق ہے، غریب اگر کہتا ہے ہم سے کہ وہ خدا آپ کا کیسا رازق ہے، ہم تو بھوکے ہیں، وہ خدا آپ کا کیسا رازق ہے، ہمارے پاس تو دوا نہیں ہے، وہ خدا آپ کا کیسا رازق ہے، ہم بیمار ہیں، ہمارے بچوں کے لیے اسپتال میں داخل کرنے کا پیسہ نہیں ہے، اس کی طرف سے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، بیچ میں ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کیا کریں، ڈاکو کھائے جا رہے ہیں۔ جی، دنیا کا ریچسٹ انسان اس وقت انڈیا میں ہے۔ The world's richest person now is India۔ اور ایسے سے تھوڑا 19-20 نہ معلوم کتنے لوگ ہیں، مگر بس وہ کتنے ہیں، 30 کروڑ آدمی وہ ہیں کہ جو بھوکے، بے در، بے گھر۔ 60 برس ہندوستان کو ہو گئے آزاد ہوئے، ڈیموکریسی ہے۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ ہمارے ملک کے ڈیموکریسی سے ڈی ہٹ گیا ہے، موکریسی رہ گیا خالی۔ It's not democracy, this is موکریسی۔
کل میں نے ایک جملہ کہا تھا لیکن وقت نہیں رہ گیا تھا تو پھر میں اس کی تفصیل نہیں پیش کر سکا تھا. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ علی کہتے بعد میں ہیں، کرتے پہلے ہیں. کہا تھا میں نہیں کہا تھا لیکن پھر وقت ہی ختم ہو گیا، بیچ میں چھوٹ گیا وہ ٹکڑا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ 60 برس میں ہندوستان کی پارلیمنٹ ہندوستان سے بھوک کو مٹا نہ سکی. 30 کروڑ زبانیں ہیں جو کوس رہی ہوں گی اس سسٹم کو. علی کو حکومت کرنے کا کتنا وقت ملا؟ 3.5 برس کم و بیش. اپنی حکومت کے آخری دور میں جارج ارداق لکھتا ہے صوت العدالت انسانیہ میں کہ علی نے، سن لیجئے اور سنا دیجئے سب کو، پارلیمنٹ نہیں کر سکی، برینز ہندوستان کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی، ایک انسان، اس نے کہا کہ کوفے کی جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ہیں وہ ایک دن مسجد کوفہ میں، اس وقت کوفے کی آبادی 9 لاکھ تھی. اس زمانے میں 9 لاکھ کی آبادی ہونا 9 کروڑ کی آبادی ہونے کے برابر ہے. آبادی کتنی تھی اس زمانے میں؟ مجھے بہت اہم اعلان کرنا ہے. جب مجمع آ گیا جس میں دوست بھی، دشمن بھی، خارجی بھی، خون کے پیاسے بھی، سب آ گئے. عیسائی تھے تو وہ بھی آ گئے، مسلمان تھے تو وہ بھی آ گئے، سب آ گئے. تب مولا علی نے جا کر کہا کہ مجھے تمہارے اوپر حکومت کرتے ہوئے صرف 3.5 سال کا عرصہ ہوا ہے اور اس میں 3 سول وارز اور خانہ جنگیوں میں مجھے الجھایا گیا اور اب میرا وقت آخر قریب آ رہا ہے. میں اپنے ساری پبلک سے، سارے عوام سے، جس میں چاہے دوست ہوں، دشمن ہوں، مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب دو. لوگوں نے کہا کیا سوال؟ کہا کہ ان حالات کے باوجود میری پوری مملکت میں، میرے پورے اسٹیٹ میں، مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک، اگر تمہاری نظر میں کوئی ایک ایسا انسان جو مسلم ہو یا غیر مسلم، مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اگر تمہاری نظر میں ایسا ہے کہ جس کے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے غذا نہیں ہے، پہننے کے لیے لباس نہیں ہے، بیماری کے لیے دوا نہیں ہے، تو بتاؤ. اور اس پورے مجمع نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی پوری مملکت سے غربت کا خاتمہ ہو گیا. اس وقت مولا نے کہا اب میری اس قمیص کو دیکھو، یہ قمیص وہی ہے جو 3.5 برس پہلے میں مدینے سے پہن کر چلا تھا. اس میں اتنے پیوند لگ گئے ہیں کہ میں جب درزیوں کو دیتا ہوں کہ ایک پیوند اور لگا دے، وہ کہتا ہے جگہ کہاں جو لگاؤں. تو اگر میری زندگی کی آخری سانس تک میرے جسم پر یہی قمیص رہے تو سمجھنا کہ علی نے تمہارے بیت المال میں کوئی خیانت نہیں کی ہے. جمال مصطفیٰ کمال علی ابن ابی طالب بلندتر صلوات. دیکھا آپ نے؟ اسلام غربت کو برداشت نہیں کر سکتا. آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں حجاب کو لے کر آ رہے ہیں. پٹی ایشوز. میں یہ نہیں کہتا کہ حجاب کرنا ضروری نہیں ہے، ضروری ہے. نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے. نماز نہیں پڑھنا، آپ نے نہیں پڑھی، بہت بڑا گناہ کیا. روزہ نہیں رکھا، بہت بڑا گناہ کیا. میں کوئی وہ غیر ذمہ داری کی بات تھوڑی کر رہا ہوں. لیکن غربت کیا ہے؟ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے تو آپ غیر مسلم تھوڑی ہو جائیں گے. اسلام کے دائرے سے آپ نہیں نکل جائیں گے. مگر سرکار کی حدیث ہے ختمی مرتبت کی، جو شیعہ اور سنی دونوں کتابوں میں ایک طرح سے موجود ہے، اس لیے اس کے غلط ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. جس میں سرکار فرماتے ہیں کہ من لا معاش لہ لا معاد لہ. جس نے اس دنیا میں اپنے معاشیات کو، فائنانسز کو ٹھیک نہیں کیا، اسے آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا.
تو غربت منکر نہیں ہے، وہ منکر ہے کہ جس سے سارے منکرات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام عقل پر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بھی حدیث دونوں جگہ مسلم ہے کہ من لا عقل لہو لا دین رہو، جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ چاہے جتنی نمازیں پڑھے، جتنے چاہے روزے رکھے، اتنے بڑے گھٹے اس کی پیشانی پر پڑے ہوں، لیکن اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو وہ خارجی تو ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ خارجیوں سے زیادہ کوئی بات گزرا ہی نہیں بھائی، ان سے زیادہ کوئی بات گزار نہیں گزرا، ان سے زیادہ کوئی روزے دار نہیں گزرا، سب تھا، مگر یہاں بلینک، عقل نہیں تھی، اس لیے وہ مصیبت بنے، اور آج بھی جو اس لائن پر ہیں وہ عالم اسلام کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ اور کیا تو عقل کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا، مگر مولا علی نے جو وصیت نامہ کیا ہے حضرت محمد ابن حنفیہ کو، وقت ختم ہو گیا اس لیے میں عربی عبارتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس وصیت نامے کو دیکھ لیں، وہ بھی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ فرمایا آپ نے کہ ایاک والفقر، اے میرے لال دیکھو غربت کو، پاورٹی کو، فقر و افلاس کو اپنے قریب نہ آنے دینا، اس لیے کہ غربت اور فقر و افلاس آتا ہے تو ساتھ میں دو کمزوریاں، دو بیماریاں لے کر آتا ہے۔ ایک انسان کا دین خراب ہو جاتا ہے، ایک انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں۔ ایک اور ارشاد میری نظروں کے سامنے ہے کہ جب ایک دروازے سے غربت داخل ہوتی ہے تو اس مکان کے دوسرے دروازے سے دین نکل جاتا ہے۔ غربت اور دین ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یہ اصل منکر ہے۔ مقامی علماء کرام سے، جو اب زیادہ تر میرے مجھ سے عمر میں چھوٹے ہی ہوں گے، یہ گزارش کروں گا مؤدبانہ کہ جو عبدالحسین شرف الدین موسوی نے کیا وہ آپ بھی کریں، اور وہ میں بھی کروں، کہ پہلے قوم سے ہم غربت کو مٹا دیں، غریب کوئی رہنے نہ پائے۔ ہم تو اچھائی کو دیکھتے ہیں، کسی میں کوئی کمی ہے تو ہم اس کو کیوں دیکھیں؟ اب وقت نہیں رہ گیا، میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ سے۔ آپ ہی کمیونٹی میں آغا خانی فرقہ موجود ہے اور بوری حضرات موجود ہیں، آپ فوراً کہیں گے وہ فاسد العقیدہ ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہے۔ نہ کہیے ایسی بات، اس لیے کوئی کہہ دے گا کہ آپ عقیدے کے فساد کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کے فساد عمل کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ اس کا سوال نہیں ہے، ان کے بعد جیسا بھی ہو ہم کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ اگر لیڈرشپ صحیح ہے تو قوم سے غربت ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ نے کسی آغا خانی کو جیسا بھی ہو، ہم کو we have nothing to do with them، لیکن جو اچھائی کی بات ہے ہم صرف اس پوائنٹ کو لے رہے ہیں، جیسے بھی ہو آپ کو اس سے کیا تعلق، ہم کو اپنی خبر لینا چاہیے۔ آغا خانی کو آپ نے کبھی غریب دیکھا ہے؟ کبھی نہیں ملے گا۔ بوریوں کا آپ نے غریب دیکھا ہے؟ کبھی نہیں ملے گا۔ تو وہ اگر اپنی قوم سے غربت دور کر سکتے ہیں اور وہ اپنی قوم سے غربت دور کر سکتے ہیں تو ہم کیسے غربت دور نہیں کر سکتے ہیں؟ صحیح ویژن کی بات ہے، صحیح ڈائریکشن کی بات ہے، کل میں اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ ڈائریکشن کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، آدمی مخلص ہو لیکن ڈائریکشن صحیح نہیں ہے تو مسئلے حل نہیں ہوں گے، مسئلے اور کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے۔ کل میں نے حق سادات کے بارے میں عرض کیا تھا تو ایک صاحب نے کہا کہ اسلام میں تو ڈسکریمنیشن نہیں ہے، یہ سادات کا حق کیوں رکھا گیا ہے؟ ڈسکریمنیشن نہیں ہے اسی لیے رکھا گیا ہے۔ ڈسکریمنیشن نہیں ہے، میں اسے جلدی میں نہیں جواب دے سکا تھا ان کو، ڈسکریمنیشن نہیں ہے اسی لیے رکھا گیا ہے۔ سادات پر زکوٰۃ حرام ہے، سادات زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لے سکتے ہیں، تو اب اگر کوئی سید بیچارہ مستحق ہے، واقعی ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا، ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، تو اس کی مدد کہاں سے کی جائے؟ زکوٰۃ سے تو کی نہیں جا سکتی۔ اس لیے خمس
سہم سادات سے اس کی مدد کا راستہ کھول دیا گیا ہے کہ یہ نہ ہو کہ سید ہونا جرم ہو جائے، کہ مر رہا ہے تو اس کی مدد ہی نہیں ہو سکتی۔ مگر اتنا میں عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ اسلام میں سیدوں کا حق رکھا گیا ہے، سانڈوں کا حق نہیں رکھا گیا ہے۔ اور مجھے پتہ نہیں آپ سانڈ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں سانڈ؟ اب تو مجبوری ہے بھائی جو گو ماتا ہیں ان کے جو شوہر نامدار ہیں ان کو سانڈ کہا جاتا ہے، بیل، ان کے لیے کوئی حق نہیں ہے۔ سیدوں کا حق ہے، سانڈوں کا کوئی حق۔ کوئی سید انویلڈ ہے، بیمار ہے، مستحق ہے، عزت دار ہے، غیرت دار ہے، آپ سے وہ سوال بھی نہیں کر رہا ہے، آپ کا فریضہ ہے کہ آپ جائیں اور جا کر اسی کی کفالت کریں۔ مگر یہ جو پروفیشنلز آتے ہیں، ہم سید ہیں، ہم کو ہمارا حق دیجیے، آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ سید کے ساتھ شرط لگی ہے کہ سید بھی ہوں اور شیعہ بھی ہوں اور مستحق بھی ہوں۔ اب سید آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بہت سے سادات ایسے بھی ہیں جو میڈ ان پاکستان ہیں، ہندوستان میں وہ سید نہیں تھے، یہاں کے الحمدللہ سید بن گئے ہیں۔ چلیے کوئی بات نہیں ہے، لیکن امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ بس آخری بات، امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو فاقے کرتے کرتے مر جائے گا مگر کبھی کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلائے گا۔ بس ایک کربلا کو اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ آج مجھے وقت 7 منٹ کے اوپر رہ گیا ہے اور 2 شہیدوں کا حال کرنا ہے آپ کے سامنے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا 7 ہی منٹ میں نپٹ جائے۔ ایک غلام حبش کا رہنے والا، ابو ذر کا غلام، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام جون، یہ ابو ذر کا غلام تھا۔ حسین کے دامن میں اس نے پناہ لیے تھی آ کے، جب حضرت ابو ذر کا انتقال ہو گیا حسین اپنے بھائی کی طرح سے اس کا خیال کرتے رہے۔ حسین کے در پر آنے کے بعد یہ بتائیے اس جون کو کتنی عزت ملی؟ غلاموں کے نام پر بھی کوئی نام رکھتا ہے؟ لیکن آج کتنے لاکھ شیعہ ہیں جن کا نام ہے جون، ایک غلام کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنے میں وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ غلام بوڑھا، سیاہ رنگ، حسین کے سامنے آیا، کہا فرزند رسول مجھے بھی شہادت کی اجازت دیجیے۔ کہا جون تم بوڑھے ہو، جب ابو ذر کا انتقال ہوا تو ہم نے تم کو اپنے ساتھ اس لیے لے لیا تھا کہ تمہیں تکلیف نہ ہونے پائے، تمہیں راحت پہنچانے کے لیے ہم نے اپنے ساتھ لیا تھا، مصیبت میں ڈالنے کے لیے نہیں لیا تھا۔ اب ہم خود مصیبت میں ہیں تو ہم تم کو آزاد کرتے ہیں، چلے جاؤ، ہم خوشی سے اجازت دے رہے ہیں، کوئی عذاب نہیں ہوگا، امام وقت تم سے خود کہہ رہا چلے جاؤ۔ عزیزانو آپ تاریخ کربلا پڑھیں تو منظر آپ کو دکھائی دے گا کہ علی اکبر کو بھی امام نے اجازت جنگ دینے میں تھوڑا تعامل کیا تو بچے نے خوش آمدیں کر کے اجازت لے لی۔ قاسم کے لیے تو خاص طور کے اوپر یہ کہ امام اجازت نہیں دے رہے تھے، مگر قاسم نے آخر میں کیسے اجازت لی؟ کبھی امام قدموں پر سر رکھا، کبھی ہاتھوں کو چوما، جعل الغلام یقبل رجلہ و یدہ، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ لیکن جب جون سے کہا کہ نہیں میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دوں گا تو جون کی پیشانی پر شکن پڑ گئی، سانس کی رفتار تیز ہو گئی، کہا فرزند رسول میں سمجھ گیا۔ حسین نے کہا کیا سمجھے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا رنگ کالا ہے، بات یہ ہے کہ میں حبش کا رہنے والا ہوں، بات یہ ہے کہ میں غلام ہوں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون میں ملے۔ اب حسین کیا کرے؟ حسین نے کہا جاؤ ایسی بات نہیں۔ یہ جون آیا، شجاعت سے لڑا، گھوڑے سے گرا، حسین دوڑتے ہوئے واللہ اسی طرح سے جیسے عباس کے سرانے پہنچے، علی اکبر کے سرانے پہنچے، دوڑتے ہوئے گئے، جا کر جون کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھ لیا، اور اب حسین کا سر دھیرے دھیرے جھک رہا ہے، اتنا جھکا کہ اپنا رخسار جون کے رخسار پر رکھ دیا۔
رب کرنا شروع کیا۔ دیکھو یہ غلام نوازی ہے، یہ غلام نوازی ہے۔ اور جب جون نے حسین کی گود میں دم توڑ دیا تو حسین نے کہا میرے معبود، تیرے اس شہید کو اپنی سیاہ رنگت کا بڑا احساس تھا، جسم سے آنے والی بوئے بد کا احساس تھا، پالنے والے اس کی بوئے بد کو خوشبو سے بدل دے اور چہرے کے سیاہی کو نور سے بدل دے۔ بنی اسد کہتے ہیں دفن شہداء کے بعد جب ہم آئے جون کے قریب تو ہم نے دیکھا کہ چہرے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں اور مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو آ رہی ہے۔ یہ ایک شہید، اور بس ایک اور شہید حضرت سعید ابن عبداللہ۔ جس وقت ظہر کا وقت آیا تو امام نے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ نماز روک دیں، جنگ روک دیں، یہ بھی نماز پڑھ لیں، ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ بہرحال وہ جنگ رکی نہیں۔ تو امام نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ یہ تو ہم دنیا کو دکھانا چاہتے تھے کہ تم نماز پڑھنے کی بھی مہلت نہیں دیتے، لیکن نماز ہماری تمہاری اجازت کی محتاج نہیں ہے، نماز تو ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے کہا سعید اور زہیر قین و سعید ابن عبداللہ، کہا تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں ان لوگوں کو نماز پڑھاؤں، بقیہ صاحب کو۔ کیونکہ حسین جانتے تھے کہ جب میں نماز شروع کروں گا تو سارے تیر میری طرف آ رہے ہوں گے۔ وہ تجربہ تھا کہ جانتے تھے لوگ کہ اگر حسین یہی موقع ہے غنیمت کہ حسین کو مار لو، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ حسین کی شجاعت کی حنک بیٹھی ہوئی تھی۔ اب سعید و زہیر حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ حسین نے نماز شروع کی۔ بھائی میں نے روایت میں دیکھا ہے، بغیر دیکھے کچھ نہیں کہتا آپ کے سامنے، میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ عالم یہ تھا کہ تیر اگر بچ کر بھی جا رہا ہوتا تھا یا کوئی نیزہ پھینکا گیا ہے اور بچ کر بھی جا رہا ہوتا تھا تو سعید و زہیر لپک کر اس کو اپنے جسم پر لے لیتے تھے کہ یہ امام تک پہنچنے نہ پائے۔ بس زیادہ حسین اطمینان سے نماز پڑھ رہے تھے، یہاں تک کہ حسین نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ویسے ہی سعید کی آواز آئی کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، مولا آپ کی نماز ختم ہوئی، میرا فریضہ ختم ہو گیا۔ سلام کرتے کرتے زمین پر گرے۔ حسین لپک کر پہنچے، جا کر سعید کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا۔ اتنی بڑی قربانی پیش کی ہے سعید نے، مگر اس کے بعد بھی کہتے ہیں اوفیت یا ابا عبداللہ، کیوں فرزند رسول، کیا میں نے حق دوستی ادا کر دیا؟ حسین نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، اس سے زیادہ اور کوئی کیا کرے گا کہ تم نے اپنی جان میری نماز کے لیے قربان کر دی۔ اے سعید تم جنت میں جا رہے ہو، جا کر میرے نانا سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ نانا اب آپ کے نمازی پر یہ وقت آ گیا ہے کہ امت نماز تک پڑھنے کی مہلت نہیں دے رہی ہے۔ میں مجلس یہیں پر ختم کر دیتا، لیکن علامہ خطیب آل محمد حضرت علامہ اظہر حسن زیدی مرحوم جو روایت پڑھتے تھے اس کو پیش کر کے آپ کی زحمتیں ختم کرتا ہوں۔ فرماتے تھے مرحوم اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اب کیا مستقبل کا ایک درجہ ہے، عظیم درجہ ہے۔ بس مجلس ختم ہو رہی ہے کہ حسین کے زانوں پر سعید کا سر رکھا ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد سعید نے کہا مولا ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی میرے سرانے آ گیا ہے۔ کہاں؟ ہاں صحیح محسوس ہو رہا ہے، میرے نانا تیرے سرانے آ گئے ہیں۔ بس مجلس ختم ہو رہی، کہا مولا مجھے محسوس آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ کہاں سعید؟ ہاں سعید تو صحیح محسوس کر رہا ہے، یہ میرا بابا ہے، میں بھی دیکھ رہا ہوں جو تیرے دائیں طرف کھڑا ہو گیا۔ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں میری طرف بائیں طرف بھی کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں سعید؟ یہ میرا بھائی حسن ہے۔ اے مولا یہ کیوں آئے ہیں؟ کہا یہ سب تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں، یہ اپنے ساتھ لے جائیں گے تجھے جنت میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ سعید نے کہا مولا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ میرے پاؤں کی طرف آ رہا ہے۔ کہا سعید جلدی جلدی اپنے پاؤں سمیٹ لے، یہ میری ماں ہے جو تیرے پاؤں کی طرف آ رہی ہے۔ کہ میں نے بی بی کو دیکھا ہے کہ جو سیاہ برقعے میں سیاہ حجاب میں
میرے پائتی آ رہی ہیں. میں کہتا ہوں بی بی یہ کربلا کا میدان ہے. یہ ظہر کے وقت آپ کربلا کے میدان میں آ رہی ہیں سارے برقعے میں لپٹی ہوئی. عصر کے وقت آپ کی بیٹی آپ سعید کے پائتی کھڑی ہوئی ہیں. آپ کی بیٹی آپ کے بیٹے کے سرانے کھڑی ہوئی فریاد کر رہی ہوگی اے بھیا چادر ہوتی تو آپ کی لاش پر ڈال دیتی. چادر چھن گئی خیمے جل گئے. وَسَيَعْلَمُ